نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14 اور 15 پہ آدھی سورت ہمیں مکمل ہو جائے گی ہماری، ٹوٹل اس کی 30 آیات ہیں۔ پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ جعل لكم الأرض، یہ کم کی جگہ میم کے اوپر پیش آئے گی، اجتماع ساکنین ہے، کم کا میم اور آگے الارض کی لام ساکن ہے تو پہلے میم کو ضمہ ملے گا۔ ہم یا کم کا میم آئے تو اس کو پیش ملتی ہے۔ یہاں پہ اخفا ہوا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد را ہے، یاد رہے نون یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائیں تو ادغام کامل ہوتا ہے، نون پڑھنے میں باقی نہیں رہتی۔ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو یہ نہیں پڑھا من رزق ہی، اس کو پڑھا مر رز 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 رز، زال نہیں بنایا اس کو، مر رزق ہی، پھر قاف کو وہ لوتھڑا لگایا، وہ لگ گیا تو سمجھو آپ نے قاف پڑھا، نہیں تو قاف پڑھا۔ رزق ہی، رزق ہی نہیں کیا۔ وَإِلَيْهِ، لام زبریہ لئی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف حمزہ استفہامی۔ لا نفی، یعلم عین لام میم مادے سے، باب سین، علم یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، من موصولہ، خلق یخلق، خا لام اور قاف مادہ سے، باب نون سے آتا ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو استعنافیہ، ہوا ضمیر منفصل مرفوع، لطیف لام طا اور فا مادہ سے لفظ ہے فاعیل کے وزن پر لطیف۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ باریک بین کے معنی میں آتا ہے۔ خبیر بھی خا با اور را مادہ سے، پھر یہ فعیل کے وزن پر ہی ہے، صفت مشبہ۔ ہوا یہ ضمیر ہے، کون سی؟ مرفوع منفصل۔ الذی اسم موصول واحد مذکر، اس کے مقابلے میں واحد مونس کیا ہے؟ اللتی۔ جعل فعل ماضی، لکم مرکب جاری، الارض اسم جامد، حمزہ را ضاد الف لام لگا، زال لام سے فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ. فا
حرف عطف، یہ لفظ ہے میم شین یا مادہ سے یمشیو تمشیون، فعل مضارع تمشیون، یہ لفظ ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ، تا علامت مضارع گرا دیں، نون اعرابی گرا دیں، الف کا اضافہ، پہلا کلمہ ساکن ملا، ایک الف کا اضافہ کر کے حرکت اس کو وہ دیں جو عین کلمہ کی حرکت ہے تو کسرہ ملے گی، یہ بنے گا امشیو۔ امشیو میں اس یا متحرک کا ماقبل زبر ہے تو اس کو الف سے بدلیں گے، الف اور واو اکٹھے ہو کر اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو یہ الف بن کر گر جائے گی، تو یہ لفظ باقی بجے گا ام شو۔ تو یہ جب ملا کر پڑھا ہم نے تو یہ حمزہ وصلی ہے، یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل۔ حمزہ وصلی وصل کلام میں نہیں پڑھا جاتا۔ فی حرف جر، مناکب نون کاف با مادہ سے مفعل کے وزن پر اس میں ظرف ہے، یہ منکب، اس کی جمع مناکبی ہا، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، کون سی جی؟ مجرور متصل، اس لیے کہ یہ اسم کے بعد آئی ہے۔ واو پھر عطف، کلو اکلا یاکلو، یہ بھی تاکلون سے بنے گا، یہ تاکلون، تو یہ کیا بنا جی؟ علامت مضارع ہم نے گرا دی اور نون اعرابی بھی گرا دیا۔ اس میں لکھتے ہیں علماء یہ اصل میں بننا تھا یہاں پہ ایک اور حمزہ کا اضافہ کر کے پیش کی جگہ پہ پیش او کولو، یہ لفظ بننا تھا۔ تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ خلاف قیاس ان دونوں حمزوں کو گرا دیا گیا تو یہ لفظ بنا کولو۔ من حرف جر، رزق اسم، ہا ضمیر، مجرور متصل، واو حرف عطف، الیہ مرکب جاری، نوشور نون شین را سے فعول کے وزن پر، نوشور اس میں مبالغہ، اور اس کا معنی ہے مرنے کے بعد اٹھ کر جمع ہونا اللہ کے ہاں حساب کتاب کے لیے۔ تو یہ ہیں الفاظ کی بحث، ہمارے پاس جتنے بھی کلمات آئے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا کہ کس لفظ سے کون سا کلمہ کس طرح بنا۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو۔ اس میں پہلی ہی آیت مبارکہ جس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، کہ تم اپنی باتیں ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر حمزہ استفہامی انکاری کے طریقے سے ایک سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ تو پیدا کرنے والے کو خود نہیں پتا کہ میں کیا کیا ہوا، یقیناً اس کو پتا ہے۔ تو استفہامی انکاری کے بعد اسلوب یہ ہے کہ اگر جملہ نفی ہو تو اس سے مراد مثبت لی جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی اگر یہ حمزہ استفہامی انکاری ہے۔ تو دوسری شکل میں کیا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے۔ کیا دوسری شکل، کیا وہ نہیں جانتا جس نے
خود پیدا کیا ہے، جس نے خود پیدا کیا ہے یا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، دونوں اسلوب. ایک میں یہ مفعول بہ بن رہا ہے جو کہ میں نے لکھا ہے کہ کیا نہیں وہ جانتا جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہوا ہے مفعول کو. دوسری شکل یہ ہے کیا وہ نہیں جانتا جو خود پیدا کرنے والا ہے. تو اس شکل میں من جو ہے موصولہ خلا کی ضمیر ہوا اس من کی طرف راجع ہو کر فاعل بنے گی. تو یہ بنے گا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے. تو جو کچھ پیدا کیا ہے مفعول بہ منصوب ہے، اس جملے کا فعل اور فاعل ہی موجود ہے. تو پھر مفعول بہ منصوب، مفعول بہ اگر چھپا ہوا ہو تو اس سے مراد کل ہوتا ہے، جو کچھ بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہوئی ہیں. تو گویا یہ اسلوب میں نے بتا دیا آپ کو کہ حمزہ استفہامی انکاری کے بعد نفی کا جملہ ہے تو اس سے مراد مثبت لی جائے گی. تو آگے واو حالیہ ہے، تو ہوا مرفوع ہے مبتدا، موصوف اور صفت مرفوع ہیں خبر. وہ تو خود بڑا باخبر اور باریک بین ہے، حال اس کا یہ ہے. یہ حال کس کا ہے؟ یعلم کے اندر ہوا ضمیر کا، خلق کے اندر ہوا ضمیر کا. یعنی اس ضمیر مستتر کو ہم کہیں گے کہ یہ اس حال کا ذل حال ہے. آگے چلتے ہیں. ہوا مرفوع ہے مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہم کہیں گے محلن، مرفوع ہو کر خبر بنے گی. گویا یہ جملہ یہاں تک ہی مکمل ہو گیا، مبتدا اور خبر. تو جو خبر چونکہ اس میں موصولہ ہے، اس میں موصولہ کا آگے صلہ آتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ صلے کے ساتھ موصول کی ویلیو ہوتی ہے. صلہ کیا ہے جی؟ جعل، ہوا ضمیر مستتر مرفوع، فاعل فعل. اس نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ لکم، تمہارے لیے. تو یہ مرکب جاری متعلق فعل ہوا. کیا بنایا؟ الارض، داد کے اوپر زبر کی وجہ سے منصوب، مفعول بھی اول. ٹھیک ہے جی. اس جعل ہمیشہ دو مفاعیل چاہتا ہے، تو جعل کے بعد کیا بنایا؟ زمین. زمین کو ذلولن، تمہارے تابع، مطیع، فرما بردار، ذلیل. یہ ذال لام لام مادہ سے ہے، تو یہ مفعول بھی ثانی ہوا. تو گویا یہ جملہ جو ہے اس الذی کا صلہ بنا، تو ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہوا مبتدا اور خبر کے ساتھ. فا فصیحہ ہے، اس کو کہتے ہیں افصحت عن جواب شرط. یہ جواب شرط کو واضح کر رہا ہے. کیسے؟ کہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولن، یعنی مطیع، فرما بردار، اس کے رستوں کو جو آگے آ رہا ہے. تو پھر کیا کرو؟ اگر ایسا بن گیا ہے تو تم اس کے بعد اس میں امشو کرو. امشو میں یہ واو ضمیر مرفوع متصل، فاعل یہ فعل. فعل اور فاعل اس کے ساتھ متعلق ہے مناقبہا. پہلے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، پھر یہ مرکب اضافی اس فی کا مجرور ہوا تو یہ متعلق فعل بنے. تو تم چلو پھرو اس کے راستوں میں. مناقب کہتے ہیں منقب کندھوں کو، شانے. تو اس کو زمین کے اندر رستوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے علماء نے. تو اس کے آسان رستوں کے اندر چلو. اور کیا کرو؟ واو عطف ہے. امشو وقلو، اور کھاؤ. اس من کو من تبعیدیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد اس زمین کے اس زمین میں سے پیدا ہونے والے رزق میں سے بعد کو کھاؤ تم. بعد یہ با عین دود ہے، یہ بعد نہیں ہے بولنے میں، کوئی مت یہ سمجھ آئے. بعد اس کا تبعیضیہ میں نے لکھا تھا، تو اس سے ہے یہ بعد یبعد تبعیدا. تو اس کے پیدا کردہ رزق میں سے تم کچھ کھاؤ.
یقیناً ہر چیز تو کھانے والی نہیں ہے، کچھ چوپایوں کے لیے ہے، کچھ انسانوں کے لیے ہے، جو بھی اس نے پیدا کیا ہوا ہے آپ کے لیے جو حلال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ آپ کھاؤ۔ آگے کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور اسی ہی کی طرف تم مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے لوٹ کر جانے والے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔